اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ ناظرین حضرات اور سامعین حضرات، ہم نے قرآن کریم کی جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے وہ سورہ کوثر کی آیتیں پڑھی ہیں، اور ایک چیز آپ کو معلوم ہو جائے گا، اس سورت کے اندر اس سے پہلے ایک بات آپ کے سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں۔ کسی نے مجھ سے سوال کیا تھا اور آپ سے بھی سوال کیے ہوں گے، وہ یہ ہے کہ ابھی ذی الحجہ کا مہینہ چل رہا ہے اور اس مہینے میں حج بھی کیا جاتا ہے اور قربانی بھی دیتے ہیں لوگ، تو قربانی دینا کیا قرآن میں اس کا ثبوت ہے؟ یہ ہم سے ایک غیر مسلم نے سوال کیا تھا کہ آپ لوگ جو جانوروں کو ذبح کرتے ہیں، اور یہ الفاظ میں کہہ رہا ہوں ذبح کا، ورنہ انہوں نے کہا تھا کہ ہتیا کرتے ہیں، کہ جانوروں کو جو ذبح کرتے ہیں اور اس کو آپ لوگ کھاتے ہیں، تو کیا یہ آپ کا قرآن میں ہے؟ آپ لوگوں کی جو کتاب ہے قرآن، تو ہم نے کہا کہ ہاں قرآن میں ہے، اور آپ کو بھی معلوم ہو جائے گا کہ کہاں ہے۔ میں نے قرآن کریم کی جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے سورہ کوثر کی، اس کا سب سے پہلے ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا انا اعطیناک الکوثر، کہ بے شک ہم نے آپ کو حوض کوثر، یہ کوثر عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی سے فرمایا کہ انا اعطیناک الکوثر، کہ بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی۔ انا اعطیناک الکوثر، کوثر کیا چیز ہے؟ کوثر سے مراد ہے خیر کثیر، اور حوض مراد ہے۔ کون سے حوض؟ جو جنت کے اندر ایک نہر ہے، دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ شیریں، وہ چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئی، اس کو حوض کوثر کہتے ہیں، اور اسے جنت کے خیر کثیر میں سے حوض کوثر بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حوض کوثر نبی کو عطا فرمائی ہے۔ اب حوض کوثر سے ہر ایک کو پلایا جائے گا کوثر کا جام۔ اس کے بعد جو آیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، پس اپنے رب کے نام پر اپنے رب کے لیے نماز پڑھتے رہا کرو اور قربانی کیا کرو۔ فصل لی، نماز پڑھتے رہو، فصل لی، نماز پڑھتے رہا کرو، فصل لربک، اپنے رب کے لیے، وانحر، اور قربانی نحر کیا کرو، نحر کیا کرو یعنی قربانی دیا کرو۔ اس آیت کریمہ میں دو چیزیں، ایک تو یہ ہے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کو حوض کوثر عطا فرمائی۔ اس حوض کوثر کے شکریہ ادا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی، آپ کو حوض کوثر عطا ہوئی ہے، اور حوض کوثر کے شکرانے میں فا جو ہے فصل لیلی فا سببیت کے لیے، فصل لیلی ربی کا، کہ ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کیا، اسی سبب سے نماز پڑھتے رہیے اور قربانی کرتے رہیے۔ تو فصل لیلی، نماز پڑھیے اپنے رب کے لیے۔ کون سی نماز مراد ہے؟ روایتوں میں الگ الگ آیا ہے کہ فصل لیلی سے رات کی نماز مراد ہے، اور پھر یہ بھی ہے کہ اس سے مراد قربانی کے دن جو نماز پڑھی جاتی ہے بقرعید کے دن، بقرعید کی نماز، عید الاضحیٰ کی نماز مراد ہے۔ نبی کو فرمایا کہ فصلی لربک وانحر، کہ اپنے رب کے لیے نماز پڑھا کرو، پڑھتے رہا کرو، اور وانحر، نہر قربانی دیا کرو۔ نہر کہتے ہیں کیونکہ عرب میں قربانی جانور نہر کیا کرتے تھے۔ قربانی جو کیا کرتے تھے وہ اونٹ کو قربانی دیا کرتے تھے، اور قربانی اونٹ کے دینے کے لیے نہر کیا جاتا ہے۔ نہر کے معنی ہوتے ہیں ہنسلی کی ہڈی، اور اونٹ کو جو ذبح کیا جاتا ہے وہ نہر کیا جاتا ہے، یعنی ہنسلی کے جو ہڈی ہے، ہنسلی کی ہڈی، اس کے نیچے چھرا مار دیا جاتا ہے اور نہر کیا جاتا ہے۔ عام جانوروں کی طرح ذبح نہیں کیا جاتا ہے، نہر کیا جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا، اور اونٹوں کو نہر کرنے کا حکم اس لیے ہوا کہ عرب میں عام طور پر اونٹ زیادہ پایا جاتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فصلی لربک وانحر، کہ اے نبی آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھتے رہا کرو، اور پھر نہر کیا کرو، قربانی دیا کرو۔ تو اس آیت کریمہ سے معلوم ہوتا ہے کہ قربانی دینا قرآن سے ثابت ہے۔ ہم سب قربانی جو دیتے ہیں بقرعید کے دن جو جانور ذبح کرتے ہیں، یہ قرآن سے اس کا ثبوت ہے۔ وانحر، اور نہر کیا کرو، قربانی دیا کرو، قربانی دینے کا۔ فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اچھا، پھر فرمایا کہ بے شک آپ کا دشمن، ان شانئک ھو الابتر، وہی دم بریدہ ہے، وہ دم کٹا ہوا ہے، یعنی وہ ان کی نسل نہیں چلے گی۔ عاص بن وائل، ایک سوال ہوتا ہے کہ قرآن کریم میں ہے کہ جو اللہ کے رسول کے دشمن ہیں اس کی نسل نہیں چلے گی، تو پھر عاص بن وائل یہ تو کافر تھا لیکن اس کی نسل چلی۔ جیسے ان کے جو لڑکے ہوئے عمر اور ایک ہشام، یہ دو لڑکے ہوئے، تو دونوں کی جو نسلیں چلی۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ عمر اور ہشام یہ دونوں لڑکے ایمان لے آئے تھے، اور جب ایمان لے آتا ہے تو پھر باپ سے رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، کٹ جاتا ہے، پھر باپ کی وراثت سے کوئی چیز اس کو نہیں ملے گی، باپ کی وراثت سے کوئی حصہ اس کو نہیں ملے گا بیٹا کو۔ جب باپ کافر ہے اور بیٹا مسلمان ہو گیا تو مسلمان کا رشتہ، مسلمان بیٹے کا رشتہ باپ سے ختم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اس سے معلوم چلا اور پتہ چلا کہ اس سے معلوم ہوا کہ یہ جو رشتہ ہے یہ رشتہ ختم ہو گیا، اور جو دشمن کا رشتہ تھا وہ کٹ گیا، اور یہ لڑکا عمر اور ہشام ان دونوں کا نسل اسلامی قانون سے چلا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں امت کے لیے مائیں ہیں اور ان کے لیے بھی ماں ہیں۔ تو بہرحال قربانی کے ثبوت قرآن کریم سے ہے، اس آیت کریمہ سے معلوم ہوتا ہے۔ اور دوسری آیت
اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ انعام کے آیت نمبر 162 نمبر کی آیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ یہ آیت، اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اس آیت میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا ہے کہ اے نبی آپ کہہ دیجیے، کیا کہیے کہ میری نماز انا صلاتی، بے شک میری نماز، انا صلاتی و نسکی، اور میری قربانی، و محیای و مماتی، اور میرا مرنا اور میرا جینا، اور میرا مرنا، یہ سب للہ رب العالمین، اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اس خدا کے لیے ہے جو سارے جہان کا رب ہے، پالنہار ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اس آیت کریمہ میں بھی قربانی کا اشارہ ہے کہ اے نبی آپ یہ بھی کہہ دیجئے کہ جو ہم قربانی کرتے ہیں، یہ قربانی اور جو ہم نماز پڑھتے ہیں، یہ نماز اور میرا جینا سے مراد میرا جینا یعنی میری زندگی میں جو عمل ہم جس چیز کا حکم دیں گے، یعنی نبی حکم دیتے ہیں جس چیز کا، اس کو کرنا ہے امت کے لیے ضروری ہے، اور وہ محیا و مماتی، اور میرے مرنے کے بعد جو وصیت کر کے جاؤں گا اس پر عمل کرنا، یہ ہے مماتی، کہ میری زندگی اور میرا مرنا اور میرا جینا یہ سب اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور اسی پر امت کو بھی چلنا ہے، اور انسانوں کو بھی، نبی کی امت کو بھی نماز اگر پڑھتے ہیں تو اللہ کے لیے ہونا چاہیے، انا صلاتی و نسکی، قربانی اگر کرتے ہیں تو قربانی بھی اللہ کے لیے ہونا چاہیے، اور اگر جی رہے ہیں یا دنیا سے جا رہے ہیں تو سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہونا چاہیے۔ ہم سب جب تک دنیا میں رہیں اخلاص و للہیت کے ساتھ عمل کریں، قرآن و حدیث پر چلیں تو ہم سب کے لیے کامیابی ہے۔ آج ہم سب قربانی کرتے ہیں، ابھی موسم اور ابھی مہینہ بھی وہی ہے قربانی کا، اس میں ہمیں دھیان یہ دینا ہے کہ ہم سب جو جانوروں کو ذبح کریں گے، اگر خود ذبح کرنے جانتے ہیں تو خود سے ذبح کریں، ورنہ کسی سے ذبح کروائیں۔ لیکن قربانی کن کن جانوروں کو دیا جاتا ہے؟ پالتو جانوروں کو، جنگلی جانوروں کو نہیں دیا جاتا ہے۔ کوئی ہاتھی کو پکڑ کے لے آیا اور ذبح کر دیا، قربانی دے دیا، تو قربانی قابل قبول نہیں۔ اسی طریقے سے گھوڑے کو پکڑ کے لے آیا اور ذبح کر دیا۔ قربانی پالتو جانور کے ہیں، جس جانور کو پالتے ہیں، جیسے گائے ہے، اونٹ ہے، گائے ہے، بیل ہے، بکری ہے، یہ سب جانور پالتو جانور ہے، ان جانوروں کی قربانی جائز ہے، اور یہ سب جانور کر سکتے ہیں۔ چوپائے، 4 پیر والے جانوروں کی قربانی جائز ہے۔ کوئی اگر 2 ٹانگ اور 2 پیر والا جانور کا قربانی دے رہا ہے تو وہ بھی قابل قبول نہیں۔ جیسے مرغی ہے، کوئی اگر مرغی کو اپنے آنگن میں ذبح کر رہا ہے، قربانی کے دن مرغی لے آیا خرید کے، اور قربانی دے رہا اپنے نام سے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ ہم اپنے نام سے قربانی دے رہے ہیں، ہم غریب آدمی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ پر قربانی واجب نہیں ہے، اور قربانی مرغی کی قربانی نہیں ہوگی۔ اس لیے اس بات کا ہمیں دھیان دینا ہے کہ قربانی صاحب مال پر ہے، جس کے پاس وسعت ہے، اللہ تعالیٰ نے مال دولت دیا ہے، جیسا کہ جس کے اوپر صدقہ فطر واجب ہے، اسی پر قربانی واجب ہے۔ جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا ہو، یا اتنے مقدار کی مالیت ہو، تب قربانی واجب ہے۔ آج کے دور میں آپ گوگل پر سرچ کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں کہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کیا ہوتی ہے۔
آپ کو الگ الگ جگہ کے ریٹ کے اعتبار سے الگ الگ ہوگا۔ ہمارے یہاں رانچی میں ابھی تقریباً 40-47 یعنی 50,000 تک کا ٹارگٹ ہوتا ہے۔ اتنا ہی جو ہے کیا پہنچ سکتا ہے 52.5 تولہ چاندی کے ریٹ، اور حالات بدلتے رہتا ہے۔ وہ تو آج کے دور میں، آج کے ٹائم اور آج کی تاریخ میں بتا رہے ہیں، اور الگ الگ ٹائم آتا ہے تو الگ الگ حالات کے اعتبار سے اس کی قیمت گھٹتی بڑھتی رہتی ہے۔ تو بہرحال قربانی ہم سب کریں گے انشاءاللہ، اور اخلاص و للہیت کے ساتھ کریں گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ گوشت کی ضرورت نہ خون کی ضرورت، بلکہ کیا ہے تمہارے اندر تقوی کیا ہے یہ دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ دیکھتے ہیں کہ کیا یہ کس نیت سے کر رہا ہے۔ یہ جو جانور دے رہا ہے، موٹا جانور خرید رہا ہے، کیوں خرید رہا ہے؟ خود کھانے کے لیے خرید رہا ہے، اپنے پریوار اور گھر والوں کو کھلانے کے لیے خرید رہا ہے، یا اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے دے رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ تقوی، اخلاص، للہیت، نیت دیکھتا ہے کہ نیت کیا ہے۔ یہاں مکہ میں خانہ کعبہ کے اندر کفار مکہ بھی قربانی دیا کرتے تھے، اور خانہ کعبہ کے دیوار میں قربانی کے گوشت لیپ دیتے تھے اور گوشت کو لٹکا دیا جاتا تھا۔ یہ ایک جاہلیت کا دور تھا اور ایسا کرتے تھے، لیکن یہ سب ہٹا دیا گیا، سب ختم ہو گیا رسم و رواج، اور اسلامی طور طریقے پر چلا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نبی کی سنت کو اپنایا اور اپنی زندگی میں لا کر کے دکھا دیا۔ آج ہمیں بھی ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم سب بھی قربانی ضرور کریں، لیکن ہمارے اندر اخلاص ہونا چاہیے کہ ہم جو دے رہے ہیں یہ اللہ کے لیے قربان کر رہے ہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے۔ تقرب الی اللہ ہونی چاہیے، اللہ کی قربت حاصل ہونی چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جانور گوشت کو 3 حصہ کرنا ہے، ایک غریبوں میں تقسیم کر دینا ہے ایک حصہ اپنے رشتہ داروں میں، اڑوس پڑوس میں، اور ایک حصہ خود کھانے کے لیے رکھنا ہے۔ 3 حصہ کر کے بانٹ دینا ہے، 3 حصہ کو 3 جگہ تقسیم کر دینا ہے۔ ایسا نہیں کہ 50 کلو گوشت ہوا ٹوٹل ہم اپنے گھر میں رکھ لیے، ہمارے اڑوس پڑوس میں غریب ہیں ان کے لیے خیال نہیں کیے، ہمارے رشتہ دار میں غریب ہیں ان کا ہم خیال نہیں کیے۔ اور آج کے دور میں تو ایسا ہو گیا ہے کہ اگر 50 kg گوشت آیا حصے میں، تو ہم نے کیا کیا کہ 5 kg نکال کے دے دیے اور 45 کلو ہم رکھ لیے۔ یہ سسٹم ہو گیا، حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ پہلے 3 حصہ کیا جائے، اور یہ مستحب طریقہ ہے۔ اگر خود بھی جو کیا ہے، خود اگر رکھنا چاہے تو رکھ سکتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ ہم سب 3 حصہ کر کے بانٹیں گے تو اس میں خیر ہے اور برکت ہے، اسی میں خیر اور برکت ہے۔ جو شریعت کے اندر جس چیز کو کرنے کا حکم دیا اس کو کرنا ہے، جس چیز سے منع کیا اس سے رک جانا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔